جب جرم کرتا ہے نا پولیس سے بھاگتا ہے، پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے، پکڑتی ہے، قید کرتی ہے، اسے ٹارچر کرتی ہے، سزا دیتی ہے، اس کو مار پیٹ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس کا مجرم پولیس سے بھاگ گیا، پولیس کا مجرم پولیس سے بھاگ گیا. اگر ایک سخت دین استاد کا شاگرد اس سے بھاگ جائے نا، استاد اس کا پیچھا کرتا ہے، شاگرد کو پکڑتا ہے اور شاگرد کو سزا دیتا ہے، مارتا ہے، پتا چلا کہ بھاگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے، اس کی سرزنش کی جاتی ہے. اب آئیں اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں. رب نے کہا اے میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے انسان، اے میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے انسان، آ جا پلٹ کے آ جا میری بارگاہ میں تجھے یقین دلاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میری رحمت دوڑ کی طرح اس کے پاس. ہم تو مائن کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائن کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. رب دکھائے کسے کوئی راہ منزل نہیں. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. جناب موسیٰ کلیمہ نے لوگوں کو لیا، اپنے میدان میں چلے گئے، رب کی حضور دعا مانگنے لگے. اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے پانی کے لیے، حالات ختم ہو گیا، پانی کے ذخیرے سوکھ گئے، مالک کرم کا رحمت کی بارش عطا فرما. رب نے جواب دیا اے پیغمبر موسیٰ، تیری اس محفل میں، اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 40 سال اپنی زندگی کے اس طرح گزارے کہ اس نے کبھی ایک بار بھی میری بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کیا. 40 سال اس نے گزار دیے، کبھی وہ آیا ہی نہیں میرے پاس، کبھی اس نے توبہ ہی نہیں کی، کبھی اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا، کبھی اس نے میرا ذکر ہی نہیں کیا. جب تک وہ یہاں موجود ہے میرا رحمت کی بارش نہیں. حضرت موسیٰ نے خطاب کیا اہل مجمع سے، کہا کون ہے تم میں سے وہ شخص، نکل جاؤ یہاں سے تاکہ دوسرے لوگوں کو مجھے لیبل مل سکے. اور روایت میں ہے کہ وہ شخص اس محفل میں، مجمع میں، مجلس میں موجود تھا. اسے پتا چل گیا بات نہیں ہو رہی ہے. وہیں کھڑے کھڑے اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک 40 سال مانا کہ میں تجھ سے وفا نہ کر سکا، میں نے تجھے کبھی سجدہ نہ کیا، میں نے تجھے کبھی یاد نہ کیا، لیکن اے اللہ میں سب کے سامنے سے نکل کے جاؤں گا تو میری کیا عزت باقی رہ جائے. اللہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں گا تو لوگ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے. اللہ جس طرح تم نے 40 سال میرے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، مالک کرم کر، آج بھی میں پکے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج بھی مجھے اپنا پردہ نصیب کر دو. بس اس نے دل میں دعا کی، ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ اللہ نے رحمت کی بارش کو نازل کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رحمت کی بارش ہوئی تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے مالک بندہ کو نکلا کوئی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ مالک بندہ نکلا کوئی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ رب نے کہا اے میرے پیغمبر موسیٰ، پہلے میں جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا اس نے میری بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، اب اس کی توبہ کے وسیلے سے ہی بارش نازل ہوئی. حضرت موسیٰ نے عرض کی اے مالک اللہ مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ ہے کون، میں اس کو دیکھ تو سکوں. مالک بتا تو صحیح وہ ہے کون. رب نے کہا اے موسیٰ
40 سال وہ میرا نافرمان رہا، جب تک وہ میرا نہیں تھا میں نے تب بھی اس کا پردہ نہیں کھولا، اب وہ میرا بن چکا ہے، اب میں اس کا پردہ کیسے کھول سکتا ہوں؟ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رب کہتا ہے قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، جنہوں نے گناہ کبار کیے، جنہوں نے نافرمانی کر دی، جنہوں نے مجھے ناراض کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب محتشم میرے بندوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ کے اس امتی کو اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے اوپر بھی اپنی رحمت کی چادر عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح پردہ پوشی کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں قرآن میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، توجہ ادھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اب قریب تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے انسان ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، اللہ صرف سوال نہیں کرے گا، ضرور سوال کرے گا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ پوچھے گا کہ ہاتھوں سے کیا اچھا عمل کیا، کیا برا عمل کیا۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ پوچھے گا کہ ان آنکھوں سے تم نے قرآن کی زیارت کی تھی یا غیر عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اللہ پوچھے گا انسان سے ایک ایک نعمت کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور صرف اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ ضرور پوچھے گا، اللہ ضرور پوچھے گا۔ اے میرے محترم دوستو، جب اللہ پوچھے گا تو ابھی وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی ہماری روح قبض نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارا نام مردوں میں شامل نہیں ہے، ابھی مسجد کے سپیکر سے ہماری فوتگی کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے، ابھی اللہ نے زندگی عطا کر رکھی ہے، تو آئے پلٹ آئے رب کی بارگاہ میں، آ جائے رب کی بارگاہ میں، اور یقین جانے جب کوئی بندہ صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، بھلے اس نے اپنی زندگی ساری گناہوں میں صرف کی ہو، رب فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو اس بندے نے گناہوں میں زندگی بسر کی، اس بندے نے غلطیوں میں زندگی بسر کی، یہ آیا ہے بندہ تو میرا ہے، آیا بھی میرے پاس ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو دیکھتے ہوئے میں اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف اللہ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پہ، اللہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں پہ۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور پھر دیکھیں شب برات پچھلے سال کی گزری، کتنے لوگ ایسے تھے، ذرا غور کریں نا اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم سے کون بتا سکتا ہے کہ اگلے سال شب برات نصیب مجھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں بتا سکتے کوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ جب نہیں بتا سکتا، اور سانس تو ایک امانت ہے اللہ کا، سانس باہر آئے تو نہیں پتا ہوتا کہ سانس واپس بھی جائے گا کہ نہیں، سانس اندر گیا ہے تو نہیں پتا کہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جب ہماری زندگی اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، پانی کے بلبلے سے بھی کم تر حیثیت رکھتی ہے، تو پھر ہم یہ زندگی رب کی نافرمانی میں کیوں بسر کرتے ہیں؟
کیوں پسند کرتی ہیں؟ میرے حضور کے قریب بڑے صلی اللہ حضور نے پوچھا اپنے صحابہ سے، صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس دن اپنا ہو، دینار نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم دینار نہیں، اللہ کے نزدیک وہ مفلس ہے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور پھر آپ بھی ارشاد فرمائیں کون ہے مفلس، کون ہے مفلس؟ تو سنیں حضور نے کیا فرمایا، توجہ رکھیں تو نہیں آگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عرض کی حضور پھر آپ ارشاد فرمائیں کون ہے مفلس؟ سنیں حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا مفلس اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو قیامت کے دن رب کے حضور آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، زکاتیں بھی دی ہوگی، روزے، حج، زکات سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر بڑے ظلم کیے ہوگا، اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب دنیا میں اس نے جس کا حق طلب کیا ہوگا نا، وہ بھی رب کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیں گے اس کے خلاف، اور وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا دل دکھایا تھا، اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، رب آج بدلہ چاہیے۔ اس نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی نا، وہ درہم و دینار کی کرنسی نہیں چلے گی، اس کا مفہوم اس کا رہا ہے، قیامت کے دن کرنسی چلے گی نیکی، کون سی کرنسی؟ ہمارے سالیہ کی کرنسی۔ اور جب وہ کہیں گے نا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ہمارا حق چاہیے، پھر قیامت کے دن جرمانے کے طور پہ اور فدیے کے طور پہ کوئی پیسہ تو ہوگا نہیں، رب حکم دے گا کہ اس شخص کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو منتقل کر دیا جائے ان لوگوں کے نامہ اعمال میں کہ دنیا میں یہ جن جن کے اوپر ظلم کرتا رہا، اب اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کی نیکیاں منتقل ہو رہی ہیں، حقدار آ رہی ہے، اپنا حق لے کے جا رہی ہے، جتنا کسی کا حق اس نے غصب کیا تھا اس کے برابر اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ جو نامہ اعمال ہر کے لے کے آیا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں، ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر حقدار اب بھی باقی ہوں گے، حقدار اب بھی۔ آپ فرشتے عرض کریں گے مولا نیکیاں تو ختم ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ اللہ پر یہ بات سنیے گا اور کام چاہیے گا اور توبہ کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا رب حکم دے گا کہ فرشتے کو کہ آپ ایسے کرو، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، اب جس کا اس نے حق دبایا تھا نا، حقداروں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال اٹھاؤ۔ پہلے نیکیاں ساری چلی گئی، یہ بھی بہت بڑا خسارہ تھا، لیکن بات یہاں رکی نہیں، اب گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے گئے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب کے نزدیک یہ مفلس ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے، ہم 5 وقت کی نمازی تو ہیں معذرت کے ساتھ، غصہ نہ کیجیے گا، لیکن اس کے باوجود ہم آپ لوگوں پہ کمی بھی کر رہے ہیں۔ آج مسلمان داڑھی تو رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق، لیکن وہ ڈنڈی بھی مار رہا ہے 2 نمبری کرنے۔ آج کا مسلمان حج پہ حج اور عمرہ پہ عمرہ بھی کیا جا رہا ہے، مگر پیٹرول میں ملاوٹ کر کے اس کو بیچ رہا ہے۔ آج کا مسلمان
رب رب بھی کرتا ہے